SRMS. ہاں، وہ کمپیوٹرائزڈ کیس سسٹم. جی بالکل، وہ ایک مرکزی ڈیٹا بیس ہے جہاں سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. دوسرا، ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق FIR کا ریکارڈ بہت لمبے عرصے تک، مطلب 60 سال تک محفوظ رکھنا ضروری ہے. ہاں، 60 سال. جی. تیسرا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل ریکارڈ جو ہے یہ مستقل نوعیت کا ہے، اسے سسٹم سے مکمل طور پر ڈیلیٹ کرنے کی گنجائش یا اجازت ہی نہیں ہے. اور چوتھا نقطہ یہ تھا کہ اچھا بھائی، ہم نے سسٹم میں عبد الرحمان فریاد کی حیثیت یعنی سٹیٹس بدل دی ہے، وہاں بری شدہ یعنی ایکویٹڈ لکھ دیا ہے، اور یہ تبدیلی 21 فروری 2025 سے جو نیا سرٹیفکیٹ فارمیٹ آیا ہے اس کے مطابق ہے. اچھا، تو حکومت کا کہنا تھا کہ ہم ریکارڈ مٹا نہیں سکتے، یہ قانون اور سسٹم کی مجبوری ہے، لیکن ہم نے سسٹم میں لکھ دیا ہے کہ یہ شخص بری ہو گیا ہے. مگر ان کے مطابق سرٹیفکیٹ پر FIR کا نمبر پھر بھی نظر آئے گا، چاہے ساتھ میں بری شدہ ہی کیوں نہ لکھا ہو. بظاہر ان کی دلیل کا محور یہی تھا. وہ ریکارڈ کی آپ کہہ لیں کہ پرماننٹ نیچر اور ڈیجیٹل سسٹم کی تکنیکی حدود پر زور دے رہے تھے. لیکن یہ تو عجیب منطق ہے. جی، جبکہ دوسری طرف عبد الرحمان فریاد کے وکیل کا موقف آئینی اور بنیادی حقوق پر مبنی تھا. ان کا کہنا تھا کہ بھئی عدالتی بریت کا مطلب ہے مکمل بے گناہی، کمپلیٹ انسنس. بالکل. قانون کی نظر میں تو وہ الزام کبھی ثابت ہی نہیں ہوا. ایسے میں پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ جیسی اہم دستاویز پر اس FIR کا محض ذکر بھی، صرف مینشن کرنا بھی، آئین پاکستان کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، جو انسانی وقار کا حق دیتا ہے. جی، رائٹ ٹو ڈگنیٹی آف مین. یہ عمل ان کے مطابق درخواست گزار پر ایک غیر منصفانہ اور مستقل داغ لگانے کے برابر ہے جو ان کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے، جیسے باہر جانا، تعلیم، نوکری. صحیح بات ہے. یہ تو واقعی ایک کٹھن قانونی اور اخلاقی سوال بن گیا. ایک طرف ریاستی ریکارڈ کی سالمیت، قوانین کی پاسداری، ڈیجیٹل سسٹم کی حقیقتیں، دوسری طرف ایک شہری کا بنیادی آئینی حق کہ اسے بے گناہ سمجھا جائے اور اس کے وقار کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے. عدالت نے ان دونوں بظاہر متضاد نظر آنے والے پہلوؤں میں توازن کیسے قائم کیا؟ کیا عدالت نے مانا کہ ریکارڈ کی حفاظت بھی ضروری ہے اور فرد کا وقار بھی؟ جی ہاں، یہی اس فیصلے کی خوبصورتی ہے. عدالت نے معاملے کا نہایت دانشمندی اور گہرائی سے تجزیہ کیا. فیصلے میں کئی اہم قانونی نکات واضح کیے گئے. مثلاً سب سے پہلا اور سب سے اہم نقطہ تھا بریت کی ختمیت کا، فینالٹی آف ایکویٹل. عدالت نے کہا کہ چونکہ عبد الرحمان فریاد کی بریت فائنل ہو چکی ہے، کوئی اپیل وغیرہ نہیں چل رہی، لہٰذا قانونی طور پر بے گناہی کا مفروضہ یعنی پرزمپشن آف انسنس ان پر پوری طرح لاگو ہوتا ہے. وہ قانون کی نظر میں ہر لحاظ سے بے گناہ ہیں. ٹھیک. دوسرا اہم نقطہ جو اس کیس کا آپ کہہ لیں کرکس ہے، وہ تھا ریکارڈ برقرار رکھنے، مینٹیننس آف ریکارڈ، اور اسے ظاہر کرنے، ڈسکلوجر آف ریکارڈ. اچھا، یہ کیا فرق ہے؟ یہ بہت دلچسپ اور اہم تفریق ہے. عدالت نے تسلیم کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اندرونی انتظامی مقاصد کے لیے FIRs اور دیگر کیسز کا ریکارڈ رکھنے کا قانونی حق ہو سکتا ہے. اندرونی مقاصد جیسے ادارے کی اپنی یادداشت برقرار رکھنا، جرائم کے اعداد و شمار جمع کرنا، مختلف سرکاری محکموں کے درمیان معلومات کا تبادلہ وغیرہ وغیرہ. عدالت نے واضح کیا کہ صرف ریکارڈ رکھنا جب تک وہ قانون کے دائرے میں ہو اور اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے، بذات خود آئین کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. اچھا، تو عدالت نے یہ مانا کہ پولیس کا اپنے پاس FIR کا ریکارڈ رکھنا غیر قانونی نہیں؟ جی، اندرونی استعمال کے لیے رکھنا بذات خود مسئلہ نہیں. عدالت کے مطابق اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کب؟ جب اس اندرونی ریکارڈ کو عوامی دستاویزات جیسے کہ پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ پر اس انداز میں ظاہر کیا جائے جو ایک ایسے فرد کے حقوق اور وقار کو مجروح کرے جسے عدالت اسی کیس میں بے گناہ قرار دے چکی ہو. یعنی ریکارڈ رکھنا اور بات ہے، اسے سرٹیفکیٹ پر چھاپنا اور بات. بالکل. تیسرا نقطہ براہ راست انسانی وقار آرٹیکل 14 سے متعلق تھا.
عدالت نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ ایک بری شدہ شخص کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ پر اس ایف آئی آر کا حوالہ درج کرنا جس میں اسے بری کیا گیا ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 14 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ کیونکہ یہ وقار کو مجرور کرتا ہے؟ جی، یہ آرٹیکل ہر شہری کے انسانی وقار کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ عدالت کے نزدیک ایسا کرنا ایک بے گناہ شہری پر مستقل اور غیر منصفانہ داغ لگانے کے مترادف ہے، اور یہ عدالتی بریت کے مقصد کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ چوتھا، عدالت نے اپنے موقف کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سابقہ عدالتی نظیروں یعنی پریسیڈنٹس کا بھی حوالہ دیا۔ خاص طور پر 2 کیسز کا ذکر کیا۔ کون سے کیسز؟ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا ہی پرانا فیصلہ تھا، ذوالفقار علی ورسز ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس۔ یہ PLD 2023 لاہور 512 میں رپورٹ ہوا۔ اس میں عدالت پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ جب بھی کسی ملزم کا ریکارڈ پیش کیا جائے تو اس میں کیس کی موجودہ اور حتمی حیثیت یعنی سٹیٹس واضح طور پر لکھی ہونی چاہیے۔ یعنی بری ہوا، سزا ہوئی یا کیس خارج ہوا، سب کچھ؟ جی بالکل، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہر فوجداری کیس کا حتمی نتیجہ فوراً متعلقہ پولیس رجسٹر اور PSRMS میں اپ ڈیٹ کیا جائے۔ صحیح۔ اور دوسرا کیس؟ دوسرا کیس پشاور ہائی کورٹ کا تھا، وقاص خان اینڈ 2 others وی دا اسٹیٹ۔ یہ PLD 2025 پشاور 67 میں رپورٹ ہوا۔ اس میں پشاور ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جب عدالت کسی کو بری کر دیتی ہے تو FIR میں لگائے گئے الزامات کالعدم ہو جاتے ہیں، نل اینڈ وائڈ۔ اچھا۔ اور اس فرد کو قانون کی نظر میں مکمل طور پر بے گناہ سمجھا جانا چاہیے۔ عدالت نے مزید کہا تھا کہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ پر اس FIR کا ذکر کرنا چاہے برید سمجھوتے کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہوئی ہو، یہ غیر قانونی اور غیر منصفانہ ہے۔ یہ عدالتی بریت کے حکم کے مقصد اور روح کو ختم کر دیتا ہے۔ تو عدالت نے بالکل واضح لکیر کھینچ دی کہ ریاست کا اندرونی ریکارڈ رکھنا ایک انتظامی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اس ریکارڈ کو عوامی سطح پر۔ ویڈیو کا بقیہ حصہ سننے یا دیکھنے کے لیے براہ مہربانی ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو پر جائیے۔ آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ نوٹ فرما لیجئے، دا ٹرانسلیشن سینٹر رجسٹرڈ فرم کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلوماتی، قانونی، تعلیمی یا عمومی نوعیت کے پیغامات، مضامین اور تجزیے صرف فکری رہنمائی اور عوامی آگاہی کے مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری اصل ماخذ ذرائع پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دا ٹرانسلیشن سینٹر پر۔ یہ احتیاطی وضاحت و عمومی اعلان دستبرداری دا ٹرانسلیشن سینٹر جیلم کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ شکریہ۔